بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مائک جہاں۔ کیا آپ ہر وقت اداس رہتے ہیں؟ زندگی میں ہر وقت پریشانی اور بے چینی، اور کسی کام میں دل نہیں لگتا اور نہ ہی کسی کی بات اچھی لگتی ہے۔ آپ خوش تو رہنا چاہتے ہیں لیکن نہ خود سے سکون ملتا ہے اور نہ ہی دوسروں سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں آپ خود سے خوش نہیں ہیں، اور جب آپ خود سے خوش نہیں ہوں گے تو کوئی بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتا۔ انسان جب خود سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا وہ دوسروں سے بہت سی امیدیں لگا لیتا ہے، اور جب ان امیدوں کا اسے اچھا ریٹرن نہیں ملتا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ہرٹ ہونا شروع کر دیتا ہے۔ یہی ہرٹ ہونا اور اوور تھنکنگ اس کے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 پہ اپنی خوشیوں کو دوسروں سے ایکسپیکٹ کرنا۔ جب ہم اپنی خوشی کا ذمہ دوسروں پر ڈالتے ہیں تو ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں سمجھے، ہمیں خوش رکھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی ایموشنل نیڈز کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے وہ کون سے کام ہے کہ جن کو ہم کریں تو ہماری زندگی سے اداسی ختم ہو جائے۔ اپنی ہابیز ڈیولپ خود کریں، اپنے گولز سیٹ کریں اور ان گولز پر کام کریں۔ سیلف کیئر کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں تاکہ آپ ایموشنلی سٹیبل رہ سکیں۔ نمبر 2 پہ اپنے رشتوں میں اوور تھنکنگ کرنا ہمارے رشتوں کو کمزور کرتا ہے۔ جب ہم ہر چھوٹی بات کا نیگیٹو مطلب نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے ہماری ذات پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور دوسروں پر بھی۔ جیسا کہ اگر کسی کو ہم نے میسیج کیا اور اس نے ہمیں رپلائی لیٹ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے اس نے ہمیں اگنور کرنا شروع کر دیا۔ یا اگر کسی کی ٹون چینج ہوئی، ہمیں لگا کہ وہ ڈسٹنس پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ نہ صرف آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرتی ہے بلکہ رشتوں میں دوری کا باعث بھی بنتی ہے، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنی سیلف ورتھ کو اسٹرانگ بنائیں، اپنی قدر کریں، اپنی ذات کو اہمیت دیں کہ آپ دوسروں کی رائے کے محتاج نہیں۔ ہر بات کو پرسنلی نہ لیں بلکہ کلیئرٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اپنے دماغ سے یہ نیگیٹیوٹی نکال دیں اور اس سے اپنی سوچ کو شیئر کریں۔ نمبر 3 پہ اپنی شناخت کھو دینا۔ ہم اکثر دوسروں کی باتوں کو لے کر اپنی شناخت کو بھول جاتے ہیں۔ ان کی خوشی، ان کا ٹائم، ان کی پریورٹیز، دماغ میں صرف یہی چلتا رہتا ہے۔ اپنے رشتوں میں مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پہچان کو مینٹین رکھیں، اپنے دوستوں، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں، اور اپنی پسند، اپنی سوچ اور اپنی ذات پر بھی توجہ دیں۔ نمبر 4 پہ اوپن اینڈ اونیسٹ رہنا آپ کو بہت ضروری ہے۔ خوشی اور سکون ان رشتوں میں ہوتا ہے جہاں آپ اپنی بات بغیر ڈر کے کہہ سکیں۔ جب ہم اپنی فیلنگز کو دبا لیتے ہیں یا دوسروں کو بلیم دیتے ہیں کہ یہ صرف انہی کی وجہ سے ہوا ہے، اصل میں ڈر تو ہمارے اندر ہے، اداسی ہمارے اندر ہے، اور ہم کانفیڈنس نہیں رکھتے کہ ہم اپنی بات دوسروں کو کہہ سکیں، تو اس وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی فیلنگز کو بڑے پرسکون انداز میں بیان کریں، جیسے تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، تمہاری یہی عادت ہے۔ اس کی جگہ اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ، یا مجھے ایسا لگتا ہے، تو یہ الفاظ کہہ کر آپ دوسروں کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اور دل بھی نہ دکھے۔ نمبر 5 پہ اپنی پریشانی، بے چینی اور اداسی ختم کرنے کا صرف ایک ہی بہترین طریقہ ہے
کہ آپ اپنے آپ سے دوستی کر لیں۔ جب آپ خود سے دوستی کرتے ہیں اور اپنے فلاز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کو کسی اور کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ اپنی ویلیوز کو سمجھنے لگتے ہیں اور آپ کے اندر کا نیچرل کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیلی اپنے آپ سے پازیٹیو بات کریں، خود کو رسپیکٹ دیں جس کے آپ حقدار ہیں اور جو آپ دوسروں سے بھی چاہتے ہیں۔ جب آپ خود کو رسپیکٹ دیں گے اور اپنے آپ کو ٹائم دیں گے اور اپنے ذہن سے جو منفی سوچ ہے اس کو نکالیں گے تو دوسرے بھی آپ کی قدر کریں گے۔ اور آخر میں خوشی آپ کو باہر ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، یہ خوشی اپنے اندر فیل کریں۔ دوسروں کی غلطیوں کو صرف اگنور نہیں کرنا بلکہ معاف کرنا بھی سیکھیں۔ بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے محبت کریں، کسی سے کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں۔ آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہر آنے والا دن بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔